سارے ساتھی جتنے بھی ہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے پہلے درود شریف پڑھ لیں سارے کہ بچہ 20 کی بار پڑھے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن بعز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه ودارمي وقال الترمذي هذا حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل.
مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فصيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آپ ساتھ پڑھ لیں او کما قال علیہ السلام، یہ بھی پڑھ لیں، کچھ کمزوریاں رہ جاتی ہیں رات میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و صحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سب حضرات علماء کرام سرپرستی فرما رہے ہیں. اللہ آپ سب حضرات قرآن و سنت کے اس مبارک سبق کی مجلس میں سبق پڑھنے کے لیے اور آپ حضرات سننے کے لیے سبق کی مجلس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں. اللہ جل شانہ وعم نوالہ وعز برہانہ کے ہاں اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں ایسے سبق کی اور ایسی مجالس کی بہت بڑی عظمت اور شان ہے. آپ اس میں شرکت کے لیے دور قریب سے تشریف لائے ہیں. تو گفتگو کے آغاز میں ہی میں نے چونکہ اردو زبان میں کلام کرنی ہے، آپ کو اردو سمجھ آتی تو متوجہ رہیں چونکہ سبق کی مجلس ہے.
وقت بھی تھوڑا ہے، آپ کی پرانی روٹین کے اعتبار سے وقت تھوڑا ہے، ویسے ظہر کی نماز 4:15 بجے تک جائز ہے۔ آج کے حساب سے، آج کے نظام الاوقات میں، آج 1 مارچ جو ہے، یہ 2 مارچ بروز منگل کی وقت کے حساب سے آپ ظہر کی نماز 4:15 بجے تک پڑھ سکتے ہیں۔ تو لیکن آپ کی عام روٹین کے مطابق وقت زیادہ گزر چکا ہے، تو آپ ابھی سے میرے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو میں ان لفظوں کو دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ تاکہ عملی طور پر اس سبق میں کلام رسول کی انوار اور برکات میں شریک ہو جائیں۔ آپ سارے میرے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک دفعہ پھر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، او کما قال علیہ السلام۔ آپ سب حضرات میرے سبق میں ان علماء مشائخ کی معیت میں، ان کی سرپرستی میں، اور یہ سعادت مند طلباء عالم بن چکے ہیں، کلام رسول من حیث کلام الرسول من حیث ہوا پڑھی گئی ہے۔ تو آج ان کی 9082 احادیث بقول ابن حجر رحمت اللہ علیہ مع التکرار 6,000 احادیث کا انتخاب، یا ایک روایت کے اندر 7 کے لفظ بھی ہیں، 7,00,000 احادیث کو جمع کر کے امام بخاری محمد بن اسماعیل رحمہم اللہ تعالی نے ان میں سے انتخاب کر کے اپنے نصاب اور اپنی شرائط کے مطابق 9,082 احادیث 9,081 احادیث ان علماء نے اپنے اساتذہ کے پاس پڑھ لی۔ آج 9,082 حدیث مع تکرار انہوں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ تو کلام الرسول من حیث کلام الرسول، الفاظ رسول من حیث الفاظ الرسول، اس عبارت کے پڑھنے سے یہ مکمل ہو گئی، بخاری شریف مکمل ہو گئی، ان کا آخری سبق مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک ان کو مبارک فرمائے۔ اس علماء مشائخ بزرگان دین کے متعین کردہ، اور یہ متعین کردہ بھی الہامی انداز سے یہ نصاب متعین ہوا ہے، اس الہامی متعین کردہ نصاب درس نظامی کے اعتبار سے اس بچے نے، اس عالم نے، اس فاضل نے حدیث کے لفظ پڑھے، آپ نے بھی ساتھ پڑھ لیے، تو الحمدللہ اس نصاب کے مطابق یہ عالم مکمل ہو گئے۔ اللہ پاک ان کو بھی مبارک فرمائے۔ ان کے جتنے عزیز و اقارب تشریف لائے ہیں اللہ ان کو مبارک فرمائے۔ جتنے علماء مشائخ بزرگان دین سرپرستی فرما رہے ہیں اللہ ان کو بھی مبارک فرمائے۔ مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی روح کو اللہ اس کا سکون اور تسکین نصیب فرمائے، روحانیت و برکات و نجات نصیب فرمائے۔ ان کے جانشین یہ مولانا محمد عاصم صاحب سلمہ الرحمن حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو بھی علمی جانشینی کا حق ادا کرنے کے لیے پوری مساعی، پوری ان کو وہ صلاحیتیں، قوتیں اللہ اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ آپ حضرات شریک ہو گئے تو سنے، تمام محدثین کا اتفاق ہے 1400 سال مکمل ہو گئے، 15ویں صدی شروع ہے۔ تمام محدثین کا، حدیث پڑھانے والوں کا اتفاق ہے کہ اہل النبی، اہل الحدیث ہم اہل النبی، اہل الحدیث ہم اہل النبی، وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَسُهُ صَاحِبُوا۔ سنے حدیث پاک پڑھنے پڑھانے والے
آپ نے حدیث پڑھ لی، انہوں نے آپ کو کلام سنا لی، میں نے بھی شرکت کر لی، علماء، خواص، عوام سب نے ان الفاظوں کے اندر شرکت کی، تو فرمایا سنو سنو، تم اس حدیث پاک کے کلام، الفاظ، مبارک کلمات اپنی زبان سے پڑھ کر ابھی بات سمجھ آنے کی بھی آئے گی، تو سنیں، تمہیں یہ اعزاز مل چکا ہے، یہ رتبہ مل چکا ہے کہ تم اہل الحدیث، ہم اہل النبی، تم سونے محمد پاک کے خاندان کے افراد بن چکے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے، کلام رسول کو پڑھنے پڑھانے والے، سمجھنے سمجھانے والے، اہل النبی۔ یہ حدیث کی پڑھنے کی برکت سے اللہ ان کو یہ رتبہ نصیب فرما رہے ہیں کہ سنو سنو، ذرا اپنے آپ کو اعتماد میں لاؤ کہ تم اس حدیث پاک کے سبق کی مجلس کی وجہ سے تم محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں شریک ہو چکے ہو، اور آپ ایک دن کے لیے ایک حدیث پڑھ کر شریک ہوئے۔ ذرا غور کو فرمائے، یہ معصوم طلبہ، یہ علماء، یہ فضلاء، یہ اساتذہ کرام، جنہوں نے سال کے 11 مہینے درسگاہوں پہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھی ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان میں ہونے کا کتنا شرف اٹھاتے ہیں۔ آپ نے ایک حدیث پڑھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد الحافظ الشیخ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ عظیم محدث گزرے ہیں۔ نماز پڑھتے تھے مسجد میں، دعا کے بعد لوگوں کے ساتھ مسجد کے باہر کسی ہوٹل پر، کسی چوک پر بیٹھا نہیں کرتے تھے، فوراً گھر چلے جایا کرتے تھے۔ پھر اگلی نماز کے لیے اذان ہوئی، پھر آئے، نماز با جماعت پڑھی، پھر گھر چلے گئے۔ کسی نے سوال کر دیا کہ عبداللہ ابن مبارک، آپ ہماری مجلس میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، ہماری مجلس میں بھی بیٹھو نا، ہمارے ساتھ بھی گپ شپ لگاؤ نا، ہماری مجلس میں بیٹھو۔ عبداللہ ابن مبارک وقت کا عظیم محدث، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد، وقت کے عظیم ولی اور محدث جواب دیتے ہیں کہ میاں، میں تمہارے لاری اڈے، میں تمہارے لور علی کے ہوٹل میں بیٹھ کر تمہارے ساتھ گپ شپ لگاؤں، اس سے بہتر نہیں کہ میں اپنے گھر میں جا کر سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا ہوں۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا، آپ تو صحابی نہیں ہیں، آپ تو تابعی نہیں ہیں، آپ تو سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، آپ کو گھر میں شان والے محمد عربی کی مجلس اور صحبت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ آپ نے حضور علیہ السلام کو تو دیکھا بھی نہیں ہے، اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ میں تمہاری مجلس میں نہیں بیٹھتا، مجھے تو حضور علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ عظیم محدث، وقت کا محدث اور ولی جواب دیتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھنے کے بعد گھر میں جاتا ہوں تو میں گھر میں جا کر حدیث رسول کھول لیتا ہوں۔ جیسے ان بچوں نے حدیث پاک مشکات کی آخری حدیث، بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں جا کر حدیث کی کتاب کھولتا ہوں اور میں پڑھتا ہوں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ آپ یقین جانیں اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَمْ يَسْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسُهُ صَحِبُوا، اور مجھے سنے محمد پاک کی ذات کی صحبت تو نصیب نہیں ہوئی،
لیکن اللہ کی قسم جب میں گھر میں حدیث کی عبارت پڑھتا ہوں تو یہ کلام وہی پڑھ رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ لفظ وہی ہے جو آج سے 1500 صدیاں پہلے میرے محمد پاک نے اپنی زبان ختم نبوت سے ادا کیے تھے۔ یہ وہی لفظ ہے، حضور نے بھی ایسے پڑھے تھے، میں بھی وہی لفظ پڑھ رہا ہوں۔ تو جب میں حدیث کی عبارت پڑھتا ہوں، اللہ کی قسم مجھے محمد کی صحبت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو آپ حضرات بھی حدیث کی عبارت میں شریک ہو گئے، سبق کی مجلس میں شریک ہو گئے، کلام رسول من حیث و کلام رسول میں شریک ہو گئے، تو پھر ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام کے وہ شان والے صحابہ جن کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر رضا کے اعلان، کامیابی کے اعلان، ایمان کی پختگی کے اعلان، فلاح اور نجات کے اعلانات قرآن پاک بھرا پڑا ہے، ان کو میرے پیغمبر کی دو صحبتیں نصیب تھیں، ایک ذات النبی کی، ایک کلام النبی کی۔ ایک تو انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی زیارت کی، آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی، یہ صحبت بھی ان کو نصیب ہوئی۔ دوسرا کلام رسول، حضور نے حدیث پڑھی سبحان اللہ و بحمدہ، انہوں نے اپنے کانوں سے سنی، تو ان کو حضور کی دو صحبتیں نصیب تھی، ایک ذات النبی، ایک کلام النبی، ایک الفاظ النبی۔ لولا لئی والے بزرگوں، آپ کو ذات النبی کی صحبت تو نصیب نہیں ہوئی، لیکن اللہ کی قسم آپ کو کلام رسول کی صحبت نصیب ہو گئی۔ یہ لفظ جو اس عالم فاضل نے پڑھے ہیں، اللہ کی قسم یہ وہی لفظ ہے جو آج سے کئی سو سال پہلے میرے سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے پڑھے، صحابہ نے سنے، آج وہی لفظ اس فاضل نے پڑھے، آپ نے سنے۔ اب آپ نے بھی وہ لفظ پڑھ لی ہیں، تو گویا کہ آپ اس مجلس پہ بیٹھے ہوئے، اس صحبت میں بیٹھے ہوئے، آپ حقیقتاً تو صحابی نہیں بنے، لیکن اللہ کی قسم آپ حکماً صحابہ کے درجے میں آ گئے۔ حدیث کے کلام رسول کے پاور ہاؤس، میری بولی سمجھ آ رہی؟ وہ بولو، نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے؟ تو سورج سے مت ڈرو، میری طرف متوجہ ہو، ٹائم تھوڑا ہے، میں نے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، دیکھو نا یہ پاور ہاؤس، یہ جو یہ لگا ہوا ہے کھمبے پر ٹرانسفارمر، یہ پاور ہاؤس ہے نا، اس سے پھر بجلی آ رہی ہے۔ سنیں، یہ جو حدیثیں پڑھی جا رہی ہے، یہ جتنے محدثین ابھی آپ کو پشتو زبان کے اندر حدیثیں سنا رہے تھے، یہ سب کنیکشن ہے حدیث کے، ان کا پاور ہاؤس سب کا بر اعظم ایشیا کا رہی۔ آپ خانہ کعبہ چلے جائیں، امام کعبہ بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو پاور ہاؤس مانتا ہے۔ محمد عربی کی مسجد نبوی کے اندر کا امام اور خطیب بھی جب محراب نبی پر، جب اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محراب پر، اس منبر پر بیٹھ کر حدیث سناتا ہے، تو وہ بھی پاور ہاؤس شاہ ولی اللہ کو سمجھتا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی رحمت اللہ علیہ سنے محمد پاک کی حدیث کے پاور ہاؤس تھے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا کے ساری زندگی، آخری زندگی کے اندر حرمین شریفین پہنچے۔ اللہ نے محمد پاک کی حدیث کے پڑھنے پڑھانے کی برکت سے اپنے مغیبات، انوارات، برکات، کامیابی اور نجات کے مشاہدے اللہ نے حرم کعبہ کے اندر بھی اور مسجد نبوی کے اندر بھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو آنن فانن نصیب فرما دی۔ انہوں نے اس کو پوری سند کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ مجھے اور آپ کو سنبھالنے کے لیے، شاباش اور تمکین دینے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ایک کتاب تجویز کی،
جس کا نام رکھا فیوز الحرمین، کہ دونوں حرمین کے اندر اللہ نے مغیبات والے کتنے مجھے فیض نصیب فرمائے، غیبی چیزوں سے اللہ نے پردہ اٹھایا، اور اللہ نے فرمایا او میرے پیارے بندے، تو نے اپنی زندگی شان والے محمد کی حدیث کی خدمت میں گزاری ہے، تو پھر آؤ آخرت میں تو انعام ہوگا، میں تمہیں دنیا کے اندر بھی انعام کی ایک جھلکی نصیب کر دوں۔ اس کو کہتے ہیں فیوز الحرمین، کتاب موجود ہے، پاکستان میں بھی چھپی ہوئی ہے، اس کو خریدے، اپنے پاس رکھے، آپ کے گھر کے اندر برکت آئے گی، آپ کے جملہ خاندان کے اندر، گھر والوں کے اندر علم اور عمل کا ذوق پیدا ہوگا، علم کی لذت پیدا ہوگی، قرآن و سنت کا ذوق پیدا ہوگا، آنے والے حوادثات اور شرور اور فتن ختم ہو جائیں گے۔ اس کی لذت اور اس کی برکات کو آپ آزما کر دیکھیں۔ فیوز الحرمین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، پہلے عربی کے اندر تھی، اب اردو کے اندر بھی آ گئی ہے، اس کو خرید کر اپنے گھر کی الماری کی زینت بنائے، پھر برکات سے نفع اٹھائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں خانہ کعبہ کے فیوزات سے مستفید ہو کر جب میں روزہ رسول پر گیا، مدینہ منورہ گیا، وہاں مجھے اس حرم کے بھی فیض نصیب ہونا شروع ہوئے، میں سمیٹتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا، میں نے روزہ رسول کے سامنے، مواجہ شریف کے سامنے، شان والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے سامنے، جہاں آپ کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں، میں نے اللہ سے دعا کی، میرے اللہ آج میری التجا ہے کہ روزہ رسول کے اندر، قبر محمد کے اندر، قبر محمد کے اندر، قلب محمد پر، قبر محمد کے اندر، قلب محمد پر جو آپ کے انوارات، تجلیات نصیب ہو رہے ہیں، نازل ہو رہے ہیں، میں آج ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، میرے رب مجھے وہ بھی نصیب فرما دے۔ میں نے یہ التجا کی، مواجہ شریف کے سامنے اس وقت یوں رش نہیں ہوا کرتا تھا جیسے آج رش ہے، میں نے وہاں 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، نماز سے فارغ ہوا، نیند اور بیداری کے درمیان النوم والیقظہ کے مابین کیفیت تھی، تو اللہ نے سنے محمد پاک کی روزہ پاک سے قبر محمد اور میرے درمیان کے پردے ہٹا دیے۔ جب یہ پردے ہٹے تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ عالی سے مالا اعلیٰ اللہ کی تجلیات اور انوارات کی بارش قبر محمد میں، قلب محمد پر ان تجلیات کی بارش ایک موتی کی طرح تسلسل کے ساتھ قبر محمد میں، قلب محمد پر اللہ کی عظمت کی، نورانیت کی تجلیات نازل ہو رہی ہے۔ وہ تو میں نے دیکھ لی، پھر میں نے دیکھا دوبارہ تو قبر محمد میں، قلب محمد سے سفید دھاگوں کی طرح، سفید تاروں کی طرح وہ فیض جو قلب محمد میں آ رہا تھا وہ نکلا، اور وہ اطراف عالم، پورے اطراف عالم میں جانے لگا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، میں نے پھر اپنی نگاہ دوڑائی کہ قبر محمد سے، قلب محمد سے یہ جو نور کے انوارات نکل کر جا رہے ہیں، یہ جا کدھر رہے ہیں، یہ پہنچ کدھر رہے ہیں؟ جب میں نے نگاہ ادھر ادھر دوڑائی تو اللہ کی پوری کائنات کے 4 نام عالم، پورے اطراف عالم میں نے دیکھا، جہاں جہاں مسجد میں، مدرسہ میں،
دارالحدیث میں، میدان میں، پوری دنیا میں جہاں جہاں حدیث کا سبق ہو رہا تھا، حدیث پڑھنے پڑھانے والے موجود تھے. رب کعبہ کی قسم ہے، قبر محمد سے، قلب محمد سے نکلنے والے وہ نور کے سفید دھاگے، وہ نور کی سفید تاریں پورے کنیکشن کے ساتھ ان حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے دلوں کے اندر پہنچ رہی تھی. حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہو، اللہ نے ان علماء اور فضلاء کو تو یہ اعزاز بخشا. اس لیے میں نے التجا کیا آپ سے، آپ نے بھی مان لی کہ آپ بھی اس حدیث کے لفظوں میں شریک ہو گئے. میں نے اس لیے آپ سے 3 مرتبہ پڑھائی حدیث کہ آپ 3 مرتبہ کا عدد یقین کے لیے سنیں. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، اللہ کا فرمان ہے، جب مجھ سے مانگو تو 1 دفعہ کی بجائے 3 دفعہ مانگا کرو. بعض جانوں نے تو اس کا معنی غلط سمجھا، انہوں نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھانے کا مفہوم سمجھ لیا، لیکن اس حدیث کا اصل مفہوم یہ ہے ہاتھ 3 مرتبہ نہ اٹھاؤ، مانگنا کتنی مرتبہ کرو؟ 3 مرتبہ. تو میں نے بھی آپ سے 3 مرتبہ حدیث پڑھا دی کہ اللہ کا حکم، نبی کا فرمان پورا ہو جائے. آپ یقینی طور پر اس حدیث کے سبق کی مجلس میں عملی طور پر شریک ہو جائیں تو مجھے یقین ہے آپ بھی یقین سے بتائیں گے کتنی دیر سے آپ آئے ہوئے ہیں. جب سے آپ نے حدیث پڑھ لی ہے، علماء سے حدیثیں سن رہے ہیں. ایمان سے بتاؤ، سارے بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، سارے بتاؤ، دل سے بتاؤ، اوپر سے نہیں، کسی سے ڈر کے مارے نہیں. ایمان سے بتاؤ، یقین سے بتاؤ. جب سے تم حدیث سن رہے ہو، اب آپ نے پڑھ بھی لی ہے، ایمان سے بتاؤ سکون نصیب ہو رہا ہے؟ بولو بولو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اعلان کر دو، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظا ووعاها وأداها كما سمع. مالک فیصلہ فرما چکے ہیں کہ جو میرا بندہ میرے سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام مبارک کو سنتا ہے جیسے آپ سن رہے ہیں. بچوں نے، فضلاء نے پڑھا، آپ نے سنا، ابھی آپ نے بھی پڑھ لیا. اللہ فرماتے ہیں مجھے کبریائی کی قسم ہے، نظر اللہ عبدا سمع مقالتی. سیاہ ستہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث عام لفظوں کے ساتھ کچھ سندوں میں الفاظ کا اختلاف بھی ہے، معنی مفہوم تقریباً ایک ہے. فرمایا کہ جو میرا بندہ میرے سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کلام کو سنتا ہے اور پھر اس کو یاد بھی رکھتا ہے. آپ نے کئی حدیثیں یاد رکھی ہوں گی، ان طلباء نے کتنی حدیثیں یاد رکھی؟ حافظہ اس کو خوب پکا کرتا ہے، وَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَ. اور پھر اس امانت روحانی کو گھر میں جا کر بیوی بچوں کو، بازار میں جا کر اپنے دوستوں کو، بیٹھک میں جا کر اپنے اعزاء قارب کو یہی حدیثیں جا کر سناتا ہے. جیسے یہاں سنا، اس کو یاد کیا، محفوظ کیا، آگے تک پہنچایا. اللہ فرماتے ہیں اس کو میری طرف سے بشارت سنا دو، نظر اللہ. یہ جہاں بھی رہے گا، یہ جہاں بھی رہے گا، اس کو اغوا کر لیں، یہ مجرم، یہ بے ایمان، اس کو شہید کر دے، اس کو لاپتہ کر دے. اللہ فرماتے ہیں نظام میرا ہے، میرا چلے گا. یہ عارضی طور پر آزمائش ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ اغوا، یہ لاپتہ ہونا، یہ شہادتیں، یہ آزمائشیں، یہ زلازل اختبارات، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر آزمائش کے لیے ہیں.
ان سے مت ڈرنا، لیکن میرا وعدہ ہے تم میرے محمد کی حدیث کو محفوظ کرو، تم جہاں رہو گے میں تمہارے جسم کو، تمہارے ظاہر کو، تمہارے باطن کو، تمہاری موت کو، تمہاری حالت نظر کو، میں تمہاری قبر کو، تمہارے حشر کو، تمہاری جنت کے داخلے کو ہمیشہ کے لیے شاد و آباد فرما دوں گا۔ اور کیا ہے جب علماء کو شہید کیا گیا، ان کے شہادت کے خون سے بھی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ یہ نظر اللہ کا مظاہرہ ہے۔ ان کو قبر میں اللہ کے حوالے کیا، گھر والے واپس پہنچے، قبر کی مٹی سے اللہ نے کبھی کبھی دکھا دیا کہ جنت کی خوشبوئیں جاری ہو گئی۔ یہ قیامت کا دن آئے گا، اپنے خاندان کے کتنے افرادوں کو، حدیثوں میں تعداد مختلف آ رہی ہے، جن پر جہنم کے فیصلے ہو چکے تھے، ان کی سفارش چلے گی، اللہ ان جہنمیوں کو جنتی بنا دیں گے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ان کو شاد اور آباد ہونے کا رتبہ نصیب ہو رہا ہے۔ اور جب یہ پل صراط پر جانے لگیں گے، شہید بھی آئے گا۔ حدیث موقوف پیش کر رہا ہوں، مولانا محمد ابراہیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث پیش کی ہے، حدیث موقوف ہے، لیکن یقیناً سند کے اعتبار سے یہ رفع کے حکم کے اندر ہے۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی پل صراط پہ شہید کو لائیں گے، یہ لور علیہ کی دنیا ساری دیکھ رہی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے شہید کو کہ تو نے میرے نام پر، میرے کلمت اللہ، الہ کلمت اللہ، قرآن و سنت کے نظام کے لیے، اللہ کی عظمت اور سونے محمد پاک کی سنت کے لیے تو نے قربانی دی تھی، آجا اب بغیر حساب کے تو پل صراط سے جنت میں چلا جا۔ وہ تو بغیر حساب کے چلا گیا۔ اس کے بعد بخاری پڑھنے والا، مشکات پڑھنے والا، وہ بھی محمد ہے، وہ بھی محمد، مشکات لکھنے والا بھی محمد، بخاری لکھنے والا بھی محمد۔ سنے اس بڑے شان والے محمد کی حدیث کو لکھنے والے، اس انسانیت کے اندر، امت کے اندر، ان چھوٹے محمدوں کو بھی اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی۔ آج پوری دنیا کے اندر بخاری کے مصنف محمد بن اسماعیل کو بھی، مشکات کے مؤلف محمد کو بھی اللہ نے کتنی عزتیں عطا فرمائی۔ یہ آئیں گے، عالم آئے گا، حدیث پڑھنے پڑھانے والے آئے گا، اللہ فرمائے گا تو ٹھہر جائے گا۔ جب یہ پل صراط پر ٹھہرے گا تو یہ تھوڑا سا بگڑنے لگے گا۔ اللہ سیاں دنیا کے اندر بھی ہمیں لینے لگایا جاتا تھا، تو آج آپ نے بھی لین لگا دیا۔ اللہ ہم نے تو یہ یقین کر رکھا تھا، آپ پہ یقین ہے کہ آپ نے تو بڑے بڑے انعامات ہمیں دینے تھے، تو دنیا کے جھوٹے بادشاہ، یہودیوں کے اعلی کار ہمیں لینے لگوایا کرتے تھے، آج آپ نے بھی لین لگا دیا۔ شہید آیا، بغیر لین کے چلا گیا، عالم آیا اور رک گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان لین لگانے والے بدبختوں کو آج تیری قدر و قیمت بتانا چاہتا ہوں، آج میں تیرا مقام بتانا چاہتا ہوں۔ توجہ، فضائل اپنی جگہ پر۔ شہید آیا، ایک کافر کو جہنم واصل کر کے میں نے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ سنا بزرگا، عالم، محدث، فقیہ، مفتی، ایسا کرو نا، تم اکیلے تو نہیں آئے تھے، تم نے تو دنیا کے اندر لورالائی کے میدان میں میری روح کائنات کے اندر جھونپڑیاں لگا کر تو نے سینکڑوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں میرے بندوں کو قرآن و حدیث سے آشنا کر کے محمد پاک عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنایا، اللہ کا شدائی بنایا۔ آج تمہیں میں اکیلے نہیں بھیجوں گا، تم یہاں کھڑے ہو جاؤ، اپنی زبان سے سفارش کرتے جاؤ۔ میں پورے کے پورے خاندان کو نہیں، جن کو آپ نے قرآن و حدیث کا سبق دیا تھا، میں ان سب کو آپ کے ساتھ ملا کر ایک جماعت کی صورت کے اندر جنت میں بھیجوں گا۔ قرآن و حدیث پڑھنے والے
آپ نے حدیث پڑھ لی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنا دی، حوصلہ افزائی فرما دی کہ حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہو، تم جمع رہو گے، پورا عالم کفر، پورا برطانیہ نہیں، پورا عالم کفر، یہود و ہنود، ہزاروں نہیں او بزرگوں، لاکھوں نہیں او بزرگوں، کروڑوں نہیں، اللہ کی قسم اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے کہ یہ قرآن حدیث والے ختم ہو جائیں۔ مریض عشق پہ ہو رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ ایک شعر ہمیں اشارہ کر رہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ انہوں نے اربوں ڈالر خرچ کیے کہ یہ ختم ہو جائے۔ ان جرنیلوں کے دور سے جب 6000 مدارس تھے اور 12-13 ہزار صرف طلباء تھے، انہوں نے پابندیاں جکڑ دی۔ آج اللہ کی قسم 32 لاکھ قرآن حدیث پڑھنے والے صرف علماء دیوبند کے پلیٹ فارم سے 32 لاکھ علماء حدیث پڑھ رہے ہیں، 3.25 لاکھ محدثین حدیث ان کو پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے جتنی پابندیاں لگائی، اللہ نے اسلام کی فطرت کے اندر یہ برکت رکھی ہے، وہ بڑھتا گیا۔ حدیث پڑھنے پڑھانے والوں پر وہ اللہ کا فیصلہ کہ میں ان کو شاد رکھوں گا، آباد رکھوں گا، تر و تازہ رکھوں گا، ان کو میں کبھی مرجھاؤں گا نہیں۔ یہ دنیا میں ہے تر و تازہ ہے، یہ جیل کے اندر کھڑے ہیں تر و تازہ ہے، موت آئی تر و تازہ ہے، قبر کے اندر گئے تر و تازہ ہے، میدان معاشر میں آئے پوری جماعت کو ساتھ لے کر جنت میں جا رہے ہیں۔ نظر اللہ، میرے رب کا انعام ان کو نصیب ہو رہا ہے۔ اور آپ بھی اس وقت حدیث کے سبق میں شریک ہو گئے۔ ایک بات حدیث کے حوالے سے علامہ قزوینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث پاک کا حوالہ دیا۔ میں آپ کو بھی، چونکہ یہ آپ کے بچے ہیں، وہ حوالہ عرض کر دوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک صحابی نے اس حدیث کو ہمارے تک پہنچایا اور اسی صحابی نے پہنچایا جس کو حضور علیہ السلام نے خطاب کر کے نام لے کے فرمایا، یا ابا ذر، او ابو ذر سیاں، جلیل القدر صحابی ہے، زاہد صحابی ہے، زاہد۔ بتائیں ان کا آپ کو، ربضہ مقام میں جاؤ، مدینے سے بدر کی طرف آئیں، ان کے وہ پرانے کھنڈرات والے جو مکانات تھے وہ آپ کو ابھی بھی نظر آئیں گے۔ ویسے ان کا آبائی گھوں اور تدفین تھوڑا سا کلومیٹر کے فاصلے پر کچے روڈ پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر صحابی کو اعزاز دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، یا ابا ذر وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 100 رکعت۔ سیاں، ایک آیت قرآن کی، حدیث اس آیت کی تشریح ہے، اس کی وضاحت ہے۔ ایک آیت قرآن کی تو سیکھ لے، 6666 آیتوں میں سے ایک آیت سیکھ لے تو پتہ ہے تمہیں کیا ملے گا؟ ایک آیت 6665 آیتیں ابھی بعد میں سیکھنی ہے، ایک آیت تو سیکھ لے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے بتایا ہے کہ تم 100 رکعت اللہ کی بارگاہ میں، نماز نفل، نماز تہجد، 4 رکعت نہیں، 100 رکعت تو پڑھ لے، اس کا کتنا ثواب ملے گا؟ بہت سارا ثواب ملے گا۔ لیکن قرآن کی ایک آیت آپ نے سیکھ لی تو اس کو سواء نہیں فرمایا، خیر فرمایا کہ یہ ایک آیت سیکھنے کا ثواب، فرمایا 100 رکعت نفل، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ النفل۔ اللہ فرماتے ہیں، سنے محمد پاک کی زبان سے، قیمت لگائی، ریٹ لگایا، مل لگایا میرے اللہ پاک نے
جیسے تم بھی دنیا کے سامان و سامان کا ریٹ اور مل لگواتے ہو، تمہارے مل اور ریٹ لگانے کا اعتبار نہیں ہے، میرے رب کا اعتبار ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، میرے شان والے محمد کی زبان کا اعتبار ہے، جس نے ایک آیت سیکھی 100 رکعت نماز نفل سے بھی زیادہ ثواب کما لیا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا والا انتا غدوا، اور یہ بھی صبح صبح فتعلم بابا من العلم، اور تو نے آگے بڑھ کر ایک وضو کا مثال دے رہا ہوں، وضو کا مسئلہ سیکھ لیا، زکوٰۃ کا ایک مسئلہ پڑھ لیا، نماز کا ایک مسئلہ سیکھ لیا۔ وہ نمازوں کے تو ہزاروں مسائل ہیں، ایک باب علم کا مسئلے کا سیکھ لیا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اومن بھی او لم یعمل، ہاں اس کے مطابق عمل کرنے کی نوبت آئی یا عمل کرنے کی نوبت نہیں آئی ابھی تک، صرف مسئلہ سیکھ لیا، عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں خیر لک من ان تصلی 1000 رکعت، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ آپ نے ثواب کما لیا ہے۔ یہ جو میرے فاضل بیٹھے ہیں یہ تو فاضل ہوئے ہیں نا، مشکات والے، دورے والے اور دیگر درجات والے، خامسہ والوں نے تفسیر قرآن مکمل کی، اور درجات کے اندر بھی سال کے 11 مہینے مدارس کے اندر یہ کتنے علم کے مسائل پڑھتے رہے۔ جس نے ایک مسئلہ پڑھا، شان والے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت لگائی، اور آپ کی بھی قیمت لگائی۔ ان اللہ یدفع البلاء عن هذه الامت برحلت اصحاب الحدیث، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ وقت کے ولی، محدث بھی ہیں، ولی بھی ہیں، قرآن و سنت کے ساتھ تعلق بھی ہے، خوب نفع دیا امت کو بعد کے اندر۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرمایا کہ جب قرآن حدیث پڑھنے والے سنے گھر سے نکل پڑتے ہیں کہ ہم نے مولانا عاصم صاحب کے پاس، دارالعلوم کے پاس، فلاں فلاں مدارس کے اندر ہم نے جا کر حدیث پاک پڑھنی ہے، گھر سے چلے، اپنے دروازے سے باہر قدم رکھا، ابھی مدرسے میں پہنچے نہیں، مولانا عاصم کے پاس نہیں پہنچے، حدیث نہیں کھلی، گھر سے چل پڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل جی رب جلیل یدفع البلاء عن هذه الامت، فرمایا یہ جو امت کے لوگ ہیں، محمد پاک کے کلمہ پڑھنے والے، امت دعوت، امت و اجابت، امت کا لفظ ہے، فرمایا ان کے سفر کی برکت سے یہ سفر منڈی کی طرف نہیں کر رہے، یہ غلہ منڈی کی طرف نہیں جا رہے، یہ بازار کی طرف نہیں جا رہے، یہ محمد کی حدیث پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ قدم اٹھا رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے سفر کی برکت سے محمد کی پوری امت سے مصیبتوں کو دور کر دو، بلاؤں کو دور کر دو، یہ ان کے سفر کی برکت ہے۔ اور بزرگوں آج آپ ان کے سبق میں شریک ہوئے، سنیں ایک حدیث پاک میں ہے، وہ لمبی حدیث ہے، میں اس کا ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اجنحت الملائکۃ رزق لطالب العلم۔ مولانا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مرقات کے اندر اس پر بہت بڑی تفصیل سے کلام فرمائی ہے۔ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے، یہ وہ بزرگ اور محدث ہے جن کے حوالے آج اللہ کی قسم امام کعبہ بھی ایک خطبہ ممبر رسول پہ بیٹھ کر اور ممبر کعبہ پر بیٹھ کر بھی ان کے حوالے دے رہے ہیں۔ وہ مستند شخصیات ہیں جنہوں نے ساری زندگی حدیث کی خدمت کی۔ حدیث کے لفظ ہیں انال کہ اجنحت الملائکۃ رزق، گل سنو کہ جب یہ قرآن پڑھنے والے گھر سے چلتے ہیں، حدیث پڑھنے والے گھر سے چلے، اللہ نے فرمایا فرشتیوں اجنحت الملائکۃ اپنی پروازیں منسوخ کر دو۔ محدثین نے اس کی کئی توجیحات بیان کی ہے سمجھانے کے لیے۔ ایک معنی میں اپنی آسان لفظوں میں کہوں، اس کے ترجمے کی ہے، تشریح کی ہے۔ ایک ترجمہ یہ ہے کہ فرشتے اپنی پرواز اور اپنا اڑان منسوخ کر دیتے ہیں، ایک
یہ حدیث پڑھنے والا حدیث پڑھنے کے لیے مدرسے میں جا رہا ہے، جب تک یہ مدرسے میں نہ پہنچے فرشتے ہو تم اپنی پرواز اپنی اڑان کو بند کر دو. جیسے آپ کے ہاں وزیر آئے نا، ایم پی آئے، تو پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ ساری گاڑیاں روک دیتے ہیں، روڈ کے سائڈ اوپر لگا دیتے ہیں کہ وزیر صاحب کو گزرنے دو، بادشاہ کو گزرنے دو. اللہ نے فرمایا گل سنو، اور تم دنیا دار ہو، تم نے دنیا کی گاڑیاں روک دی ہے. یہ میرے محمد کا فرمان عالی شان، میرا رب العالمین کا قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. تم دنیا والوں نے دنیا کے اعتبار سے ان کی عزت کروائی ہے، بادشاہ کی، وزیر کی، ایم پی اے کی. یہ میرے قرآن و حدیث پڑھنے والے یہ روحانی ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ان کا روحانی استقبال کرواؤں گا. تمہارے بادشاہوں کے آنے پر یہ ٹیروں والی گاڑیاں رکوا دی ہیں. قرآن حدیث پڑھنے والے جب آتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو روک دیتے ہیں. اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ کیا کہ نہیں، اصل میں فرشتے پر بچھا لیتے ہیں. آپ کی شادی ہو نا تو کوئی اہم آدمی ہو جلہا آپ کا، تو اس کے نیچے آپ قالین بچھاتے ہیں نا. ابھی بھی قالینیں بچھائی ہوئی تھی کہ تمہارے جوتے ہماری قالینوں پر چلیں، تم ہمارے معزز مہمان ہو. اللہ فرماتے ہیں میرے محمد کے حدیث کرنے والے ہو، اور تم تو اتنے عالیشان ہو کہ تمہارے پاؤں کے نیچے دریا نہیں بچھائیں گے، تمہارے پاؤں کے نیچے فرشتوں کے پر بچھائیں. پتہ تو چلے کہ یہ حدیث پڑھنے والوں کی عظمت ہے. میں اس پر ایک حوالہ عرض کر رہا ہوں امانت کے درجے میں، اس کو سنے اور دوسروں تک بھی پہنچائیں. علماء بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میرے سروں کے تاج علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے مرقات ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ کی اس عربی کی تصنیف جو بیروت سے چھپی ہے، اب یہاں بھی آ گئی کمزور کاغذ کے اندر، تو اس کے اندر لکھا ہے کہ بصرہ کے اندر ایک محدث حدیث پڑھا رہا تھا. وہ کچھ طلباء اس کے ساتھ حدیث پڑھنے کے لیے چلے گئے نا. اس وقت یوں مدرسے نہیں ہوتے تھے، استاد اپنے کام پر جا رہا ہوتا تھا، حدیث پڑھنے والے اس کے پیچھے پیچھے چل کر حدیث پڑھ رہے. اب تو اللہ کا انعام ہے. تو بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے، استاد پڑھا رہا ہے، شاگرد پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وہاں حدیث کے یہی لفظ آ گئے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں. اجنحت الملائکہ کو رزل لطالب العلم، فرشتوں نے پر بچھائے. ایک طالب علم تھا ان میں معتزلی، یستہزئ بالحدیث، اس ظالم نے حدیث کے لفظوں کے ساتھ استہزاء مذاق. پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ واللہ لأطرقن غدا علیہ. اس نے کہا آتاؤ بہا اجنحت الملائکہ ففعل ویمشی بالنعلین فجفت رجلاه وبقى في ملاکلہ. علامہ ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ کا اس ظالم طالب علم نے، معتزلی تھا، عقل سے ہر بات کو پرکھتا تھا، اس نے کہا مذاق کرتے ہوئے اچھا فرشتے پر بچھاتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ. اللہ پاک دکھا دیتے ہیں یقین کو کامل بنائے، اسباب کو اختیار کریں، یقین اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر کامل بنائیں. آج تک ہمارا یقین کامل نہیں بنا. اس ظالم نے حدیث کے لفظوں کے ساتھ مذاق کی. ذرا سمجھیں. اس نے کہا اچھا حدیث پڑھنے والے طلباء کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اچھا پر بچھاتے ہیں. مذاق کی اس نے. کیوں کہ وہ معتزلی تھا، اس نے ہر بات کو عقل سے پرکھا. اس نے کہا میرا عقل نہیں مانتا کہ حدیث پڑھنے والوں کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں. حالانکہ او بزرگوں، ہمارا تعارف اللہ نے قرآن میں کیا کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب. ہمارا تعارف کیا ہوا ہے کہ یہ بن دیکھے ماننے والے ہیں. ہم بن دیکھے مانتے ہیں، ہم بن دیکھے ایمان اور یقین رکھتے ہیں. اس ظالم نے یہ کہا کہ واللہ قسم بھی اٹھا لی، واللہ لأترکن غدا نعلین، میں اپنے دونوں جوتے کل پہن کر آتا ہوں بہا اجنحت الملائکہ. میں اللہ ہمیں معاف فرمائے. اس نے کہا میں اپنے پاؤں کے ساتھ کل، آج تو بات ختم ہو چکی ہے. اس نے کہا
آج تو سبق ختم ہونے والا ہے، کل جب ہم آئیں گے تو میں چونکہ ہم گھر سے آئیں گے اور تمہاری حدیث کہتی ہے نعوذ باللہ اس ظالم کے الفاظ مجھے بار بار استعمال کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اس نے کہا کہ تم نے کہا کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں پاؤں کے نیچے، تو کل میں ان پاؤں کے ساتھ ان فرشتوں کے پروں کو آتاؤ بہا اجنحۃ الملائکہ، میں فرشتوں کے پروں کو ان کے اجنحہ کو اپنے پاؤں کے ذریعے آتا مسل کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اللہ کی قسم یہ کہنے کی دیر تھی، ففعلا، اس نے یہ لفظ کہے، ومشا بالنعل، اور آگے 2 قدم اٹھائے، فجفت رجلاه، اور ایک حدیث کے لفظ کی سند کے لفظ ہے کأن الحوت، فرمایا اس کے دونوں پاؤں یعنی دونوں ٹانگیں، رجل کا لفظ پاؤں سے پوری ٹانگ پر بولا جاتا ہے عربی گرامر کے اندر۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جو ترجمہ لکھا ہے، یہ طلباء اس کو پڑھتے ہیں، فرمایا رجل کا لفظ پوری ٹانگ پر بولا جاتا ہے، یہ ران سے لے کر یہ پاؤں تک، فرمایا جفت رجلہ، اس کی دونوں ٹانگیں اسی وقت چمڑا خشک ہو گیا، ہڈی ایسے نکل آئی جیسے درخت کی خشک لکڑی ہوتی ہے، وَوَقَعَ فِي الْعَقْلَةِ، فرمایا ان دونوں ٹانگوں کے اندر اسی وقت کیڑے پڑ گئے، اور اسی طرح بلک کر وہ دنیا سے مردود مر گیا۔ اللہ رب العالمین کبھی کبھی دکھاتے ہیں، آپ یہ نہ کہیں ہمارے لور علیہ میں اللہ نہ کرے کسی نے ایسا کہا تھا، اس کو تو کچھ نہیں ہوا۔ بزرگوں اس کا جواب میں نے دے دیا ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ نے ہمارا تعارف کیا کرایا، یؤمنون بالغیب، یہ واقعہ مشاہدہ دیکھنے کے بعد نہیں مان لاتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ محمد کی امت ہے تو ایسے شان والے ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، آپ نے غور نہیں کیا۔ سنیں بزرگوں، فرشتے تمہاری غلامی کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اس کی علمی وجوہات اپنی جگہ پر، میں ایک وجہ عرض کرتا ہوں علمی طور پر۔ بزرگوں تم نے بن دیکھے اللہ کے احکامات کو مانا، اللہ نے کہا فرشتے ہو اور تسی بھی لا یعصون اللہ و امرہم ویفعلون ما یؤمرون کی شان رکھتے ہو، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو میرے نظام کو، میرے بندے جو محمد کی امتی شان والے جنہوں نے جنت کو دیکھا نہیں، رات کو رو رو کر آنسو بہا رہے ہیں، دوزخ کو دیکھا رہے آنسو بہا کر پناہ مانگ رہے ہیں۔ جاؤ فرشتے ہو، تم دیکھنے کے بعد مانے ہوئے ہو، ان محمد کی امتیوں نے دیکھا نہیں ہے مان لیا ہے، جاؤ میں ان کو عزت دینا چاہتا ہوں، کائنات کو تو میں نے ان کا غلام بنایا، خلق لکم ما فی الارض جميعا، جاؤ فرشتے ہو میں نے تمہیں بھی ان کا غلام بنا دیا۔ آج فرشتے ہماری غلامی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ آج فرشتے ہماری خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو بزرگوں حدیث پاک کے پڑھنے پڑھانے والے جو بات میں دینا چاہتا ہوں فقہی انداز سے، ذرا اس کے تفقہ میں جائیں، عمق میں جائیں۔ ہمارے طلباء گھر سے چلے، ان کے سفر کی برکت سے اللہ نے فرشتوں کو ان کا غلام بنایا، امت سے مصیبتیں دور کر دی۔ ذرا غور کرو، یہی طالب علم جب مدرسے میں پہنچ کر حدیث کھول کر پڑھنے لگ جائیں گے تو امت کو کتنے انعامات ملیں گے۔ ان کے سفر کی برکت سے اللہ نے امت کو مالا مال فرما دیا، مصیبتوں اور آفات کو ٹال دیا ہے۔ جب یہ مدرسے میں پہنچ کر، خانقاہ میں پہنچ کر، درسگاہ میں پہنچ کر، مساجد اور مدارس میں پہنچ کر، مکاتب میں پہنچ کر قرآن و حدیث کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیں گے تو امت کو کتنے انعامات ملیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ کن حافظہ، کن عالمہ او متعلمہ او محبہ ولا تکن خامسہ وفی روایت ولا تکن رابعہ، انج کرو تم بھی خود عالم بن جاؤ، پڑھنے والے بن جاؤ، پڑھانے والے بن جاؤ۔ وہ انج بھی نہیں ہو سکتا تو ان پڑھنے پڑھانے والوں کا تعاون کرنے والے بن جاؤ۔ محبہ کے لفظ میں بعض سندوں کے اندر وہ ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ خیال کرنا کسی اور قسم میں نہ جانا، تہلک کا لفظ ہے کہ تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ یا عالم بنو، یا حافظ بنو، یا قاری بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، یا ان سے تعاون کرنے والے بنو، اور قسم کے اندر نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ان سے اعراض کرنے پر خدا کی طرف سے ہلاکت کا سامنا کرنا پڑ جائے۔
اتنے شان والے لوگ ہیں. آج اللہ نے آپ کو مولانا عاصم صاحب کی نسبت سے یا ان کا جذبہ ہے اور مدارس والوں کا بھی کہ انہوں نے آپ کو بھی آخری حدیث کے سبق کے اندر شریک کر دیا. حدیث کی تشریح اساتذہ کرام اپنے اپنے انداز میں کرتے رہتے ہیں. میں صرف ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بخاری کی ابتدا کتاب الایمان اور وحی سے کی تھی نا. وحی کا اپنا مقام ہے. یہ علمی نکات ہیں. کتاب الایمان سے وحی تو ابتدا ہے. جب وحی آ گئی تو ایمان لانا پڑے گا نا. وحی آنے کے بعد پہلا کام مانو. یہ ماننے کا نام ایمان ہے. تو ادھر دیکھو بخاری کی ابتدا میں ایمان اور بخاری کی انتہا میں کیا فرمایا؟ نزع الموازین القسط. اللہ کا فرمان ایمان اختیار کر چکے ہو تو ہن تہاڈا جڑا اینڈ ہو سی جو تمہارا اختتام ہوگا جو تمہاری زندگی کا آخر ہوگا اللہ فرماتے ہیں تمہارے ایمان والے اعمال کا ہم وزن کریں گے. ایمان قبول کر چکے ہو اب اگلی تیاری شروع کر دو کہ تمہارا وزن ہوگا. ہاں گاجر کا وزن ہوتا ہے شلجم کا وزن ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں گل سنو یہ پوری عبارت بچے میں پڑھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ اور تمہارے عملوں کا بھی وزن ہوگا اور تمہاری زبان کی گفتگو کا بھی وزن ہوگا. آپ کہیں گے یہ تو ہوا میں چلی گئی. ہاں یہ تو آراز ہیں. بخار آراز نہیں تھا, گرمی سردی آراز نہیں تھی. ان کو کیسے توڑنے لگ گئے؟ آج درجہ حرارت اتنا ہے, آج بخار اتنا ہے, پہلے نہیں مانا کرتے تھے, اب تھرمامیٹر آ گئے. سنو 1500 سال پہلے میرے محمد کی زبان سے جو قرآن و سنت کے الفاظ اللہ نے ادا کروائے آج سائنس اپنی زبون حالی سے اقتراف کر رہی ہے. 1500 سال پہلے زبان ختم نبوت سے کہنے والا, فرمانے والا, ارشاد کرنے والا محمد عربی تیرے ایک ایک لفظ کو سائنس نے ثابت کر دیا ہے. تو اس وقت بھی سچا تھا تو آج بھی سچا ہے. پہلے کہتے تھے اعمال کیسے تولے جائیں گے, باتیں کیسے تولی جائیں گی, بخار کیسے تول رہا ہے. اگر بخار تول رہا ہے 102 کا بخار ہے تو سن کلمہ پڑھنے والیا صبح سے لے کر شام تک تو جو باتیں کیا کرتا ہے قیامت کے دن تیری باتوں کا بھی وزن ہوگا, تیری باتوں کا بھی وزن ہوگا. امام بخاری نے ایک اور علمی نکتہ بھی بتا دوں. مولانا عاصم صاحب یہ طلبہ یہ فاضل سمجھیں گے, یہ اس حدیث کا آخری حدیث کا پہلا راوی امام بخاری کا استاد, اس کو پڑھنا چاہیے. بالسند المتصل منا الى امیر المومنین فی الحدیث حدثنا احمد بن اشقاب. توجہ, یہاں اس حدیث آخری کا امام بخاری کا استاد احمد ہے. سمجھے, اس حدیث کے آخر میں علمی نکتہ عرض کر رہا ہوں, اپنے اساتذہ سے پڑھا ہوا آپ کو بتا رہا ہوں, میرا تو کچھ بھی نہیں ہے. شروع کے اندر بہی قال حدثنا الحمیدی, جہاں بخاری شروع ہوئی تھی 7 لاکھ یا 6 لاکھ حدیثوں کا انتخاب, 9082 حدیثیں. یہ تو الگ باب ہے کہ 9082 حدیثیں امام بخاری نے 16 سال میں مکمل کی. کعبہ بیت اللہ میں بیٹھ کر, روضہ رسول میں بیٹھ کر, اور جب وہاں ایک محدث امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بستان المحدثین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرات کی بھی اس کے اندر تالیفات ہے, نام انہی کا منصوب ہے. بستان المحدثین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام ابو زید محدث تھا. سنیں آپ دیکھ کر رہے ہیں, اللہ سب کو دکھائے. وہ جو حجر اسود ہے اور وہ جہاں آپ بوسہ دیتے ہیں کہ وہ حجر اسود جنت کا ہوا یاقوت من الجنہ, اسی بخاری کے اندر ہے ہوا یاقوت من الجنہ. بزرگوں, مقام ابراہیم والا پتھر اور حجر اسود کا پتھر ہوا یاقوت من الجنہ, یہ جنت سے آیا ہے اور جنت کے پتھروں میں سے یاقوت اعلیٰ قسم جنت کے پتھروں میں سے وہاں سے اللہ نے بھیجا ہے. ان کے درمیان بیٹھ کر امام ابو زید مروزی حدیث کی کتاب پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو, اور وہ شافعی المسلک تھے.
اچھا دیکھیں ادھر، حدیث پڑھاتے پڑھاتے تھک گئے نا تو نیند آنے لگ گئی، تو جب نیند آئی تو وہاں حدیث، یہ بہت پرانی بات ہے، تو حدیث کو ایک طرف لگ کے امام ابو زید مرسی رحمت اللہ علیہ سو گئے، آنکھ سو گئی، مقدر جاگ پڑا۔ حضور پاک خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ غیر انبیاء کا خواب تائید ہے، انبیاء کا خواب بمنزل وحی ہے، غیر انبیاء کا خواب تائید ہے۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا زید الا متی تدرس کتاب الشافی ولا تدرس کتابی، میں نے عرض کی خواب کے اندر قربانت شمم یا رسول اللہ کتاب شما کتاب مستر، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع محمد بن اسماعیل البخاری کتابم۔ خواب کے اندر حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا ابو زیدہ تو کعبہ بیت اللہ میں بیٹھ کر کب تک امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، وہ بھی حدیث کی کتاب ہے لیکن اس کو جمع کیا، ترتیب دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ، الا متی تدرس کتاب الشافعی، تو کب تک امام شافعی کی کتاب لکھی ہوئی پڑھاتا رہے گا، ولا تدرس کتابی، وہ ابو زیدہ تو میں محمد کی کتاب کیوں نہیں پڑھاتا؟ اس نے کہا خواب کے اندر میں نے پوچھا قربانت شمم یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، سونا نبی آپ کی بھی کوئی کتاب ہے دنیا کے اندر؟ ہم نے تو آپ کی حدیثیں تو سنی ہوئی ہے، ایمان بنایا ہوا ہے، کوئی آپ کی کتاب بھی ہے؟ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع محمد بن اسماعیل البخاری کتابم، یہ محمد بن اسماعیل بخاری کی جو صحیح بخاری شریف کتاب ہے یہ میں محمد کی کتاب ہے، اس امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ بھی سن لیں او بزرگوں، اس کے اندر اعلیٰ سند والی 22 روایتیں ہیں جس میں امام بخاری اور سنن محمد پاک کے قدموں تک صرف 3 واسطے رہ گئے۔ اس کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے جو استاد ہیں جس پر امام بخاری کو شان ملی ہے وہ امام بخاری ثلاثی ہے، وہ امام بخاری رباعی ہے، لیکن امام بخاری نے جن سے وہ 22 حدیثیں لی ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کچھ تو براہ راست شاگرد ہیں، کچھ شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں۔ وہ کہ 2-3 لفظوں میں مختصر پوائنٹ میں کیا عرض کروں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے صرف شاگرد نہیں، امام بخاری امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے تیسرے نمبر پر شاگرد ہیں۔ بخاری آج تجھے اللہ نے عزت دی ہے اس کتاب کی وجہ سے، تو پھر احسان مان تسلیم کر امام اعظم ابو حنیفہ کا کہ ان کے شاگردوں سے شاگردوں پر جا کر تو نے حدیث پڑھی ہے۔ 3 واسطوں سے تو امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی شاگرد ہے، 2 واسطوں سے بھی ہے۔ حدیث ثلاثیات اس کو کہتے ہیں، علماء پڑھاتے رہتے ہیں، ان بچوں نے بھی پڑھی ہوگی۔ وہاں تو امام بخاری 3 واسطوں سے محمد کے قدموں پر پہنچا ہے، اور لیکن ان 22 ثلاثیات میں اکثر استاد امام بخاری کے 2 کے علاوہ سارے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ بخاری صاحب اللہ نے بڑی عزت دی ہے، جب دنیا سے چلے تو قبر سے جنت کی خوشبو آنے لگ گئی، لیکن یہ بھی خیال رکھیں یہ اتنی شان والا بخاری ثلاثی ہے، رباعی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استاد الفقہاء نے کہا استاد المحدثین بھی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس دنیا کے اندر ائمہ میں سے اگر کسی کو وحدانی کہ ایک واسطے سے محمد کے قدموں تک پہنچا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔
7 صحابہ کی زیارت ہوئی تو صحابی نے حدیث حضور سے سنی ہے، صحابی نے حدیث ابو حنیفہ کو پڑھائی ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ ایک واسطے کے بعد حضور کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کوئی ثلاثی ہے، کوئی رباعی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ اکثر تو سنائی ہے، لیکن ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی قسم بہدانی بن گئے، بہدانی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد امام بخاری علمی روحانی آپ کو ایک نعمت نسخہ دے رہا تھا کہ ان کے پہلے شاگرد پہلی حدیث اس کے استاد امام بخاری کے حمیدی، آخری حدیث کے راوی بھی احمد، حمیدی کا مادہ بھی حمد، احمد کا مادہ بھی بولو یارو حمد، وہ قربان جو امام بخاری امت کو سبق دیا ہے، امت کو سبق دیا ہے۔ حدیث پڑھنے والے ہو، آپ کو دنیا کے عظیم ترین محدث سبق دے رہے ام مل شیء الا یسبح بحمدہ ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ گوید۔ امام بخاری پہلی حدیث کا راوی حمیدی لائے اپنا استاد، آخری حدیث کا راوی استاد احمد لائے، دونوں کے مادے کے اندر حمد بتا دیا۔ پیدا ہوئے ہو بلوغت سے لے کر ابتدا کے اندر بھی اللہ کی حمد، انتہا کے اندر بھی اللہ کے حمد، ہم تو پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں ہم اللہ کے حمد و ثنا کرتے رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث میں کتاب الایمان کے اندر بتا دیا ایمان قبول کرو، آخر میں ترجمۃ الباب لائے گل سنو تمہارا وزن ہو سی، ایمان کے جو اعمال اختیار کرو گے وزن ہوگا۔ اور پھر اسی مناسبت سے حدیث لائے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بس حدیث کا ترجمہ کر کے بات کو آخر میں لے جاتا ہوں، حضور نے فرمایا گل سنو، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے، آپ تو لاری اڈے پر بیٹھ کر ہوٹلوں پر بیٹھ کر صبح سے شام تک کتنے کلمات کہتے ہو، اللہ فرماتے ہیں مجھے کتنے کلمے پسند ہیں، بولو یارو 2 مجھے پسند ہے۔ اچھا جو اللہ کو پسند ہے وہ تو بڑے بھاری ہوں گے، فرمانا نہ خفیفتان علی اللسان، بڑے ہلکے پھلکے، دیر نہیں لگے گی زبان سے پڑھ لو گے۔ اچھا اتنے آسان، اور جب اتنے آسان ہے تو ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا ثقیلتان فی المیزان، جب تمہارا ترازو احوال لگے گا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کے جو کلمے آپ نے پڑھے ہیں اللہ کی حمد و ثنا والے، کیسی عجیب ترتیب دی امام بخاری نے، پہلا راوی لائے امام حمیدی بالغ ہوئے اللہ کی حمد و ثنا، آخری راوی لائے ہیں احمد اللہ کی تعریف کرو، حدیث کے لفظ بھی بولے آئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر کشاف کے اندر اسی کا ترجمہ سمجھانے کے لیے یہ بات نقل کی، تفسیر کی بات کر رہا ہوں، حوالہ دے دیا میں نے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام غدوہا شہر ورواہا شہر، ان کا تخت و بزرگوں توارے بھی لورا لئی دے تخت ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، تفسیر کشاف کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ اس تخت پر جو کرسیاں بچتی تھیں وہ 6 لاکھ کرسیاں، تمہارے دنیا کے کسی اسمبلی ہال کے اندر 6 لاکھ کرسیاں ہیں؟ بولو یار نہیں ہے۔ ایک درویش اللہ کا نبی، اللہ نے کتنی عزت دی، اور بھی تخت بھی اسلام آباد میں نہیں تھا، غدوہا شہر ورواہا شہر، میں اس کی تفسیر میں نہیں جاتا، وہ صبح شام اٹھتا تھا، 6 لاکھ کرسیوں والا تخت ایک درویش شان والے نبی کی زبان کے نکلے ہوئے کے لفظ سے مہینوں کا سفر ایک لمحے کے اندر طے کر لیتا تھا۔ تو وہ تخت اڑتا جا رہا تھا، جب لورا نئی کے اوپر آیا تو یہ پہلے تو یہاں باغ شاہ رات میں نظر نہیں آیا، تو ایک باغ میں بابا جی کھڑے تھے، اس نے کیا دیکھا، ادھر دیکھا، او سلیمان علیہ السلام کا تخت۔ بابے نے وہی زمین کی کھیتوں میں کھڑے ہو کر کہا
سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد، سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد. بھائی لوگوں دیکھو تو دیکھو، دیکھو تو دیکھو، سبحان اللہ کیا شان ہے اللہ کی کہ داؤد کے بیٹے سلیمان کو اللہ نے کتنی عزت دے رکھی. سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد. بس یہ لفظ کہے اللہ کی تعریف کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عزت کو شان کو دیکھ کر یہ کلمہ کہا. انٹیلیجنس پاکستان کی نہیں تھی کہ کن کن کی اطلاع دینی اور کن کی. چور ڈاکو ویسے دن دن آ رہے ہیں، اللہ والوں کی فوراً اطلاع کر دو کہ انہیں فلاں کو ٹیلی فون کیا، فلاں کو میسج کیا ہے، ان کا میسج پکڑا جائے اور ڈاکو اور دہشت گردی کرتے ہوئے بھی نہ پکڑے. وہ انٹیلیجنس ایسی نہیں تھی، وہ انٹیلیجنس ہوا تھی. سلیمان علیہ السلام کی اللہ نے تابع کر دی تھی، ہوا نے فوراً پہنچا دیا. سلیمان صحیح تم سا اڑ دے پائے ہو، آپ ہوا میں اڑ رہے ہو اور تمہارا ایک کلمہ پڑھنے والا امتی تو یہ کہہ رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو آرڈر دیا میرا تخت فوراً نیچے اتار دیا جائے. تخت نیچے زمین پہ اتر آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بندہ بھیجا، جاؤ اس باب دیہاتی کو میرے پاس لے کر آؤ. جب تخت نیچے اترا وہ جڑا بابا وہ کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا، جس نے کیا کہا پڑھ رہا سبحان اللہ ما اوتیا آل داؤد، تو وہ بابا تو تھر تھر کانپنے لگے. نہیں میری خیر نہیں، میں نے کوئی کلمہ سخت کہہ دیا ہے، مجھ سے کوئی بیعت بھی ہو گئی، نبی کا تخت اتر پڑا ہے، مجھے بلانے بھی آ گئے. وہ بابا ڈرتے ڈرتے تھر تھر کپاتے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے. سلیمان علیہ السلام نے کہا بابا جی ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں. آپ نے جو میرے تخت کو اڑتے ہوئے دیکھ کر جو جملہ آپ نے زبان سے نکالا تھا، جو آپ سے بھی میں نے 3 مرتبہ پڑھوایا ہے، نبی کہتے ہیں کہ میں وہ جملہ اپنے کانوں سے تیری زبان سے سننے کے لیے بھی تو. وہ اتنا شان والا کلمہ ہے، وہ اتنا شان والا کلمہ ہے. پہلے تو مجھے ہوا نے پہنچایا، اب میں اپنے کانوں سے تیری زبان سے سننے آیا ہوں. ذرا ایک دفعہ دوبارہ کہہ دو تم نے میرے رب کا نام کیسے لیا. تو اس دیہاتی بابا خوش ہو گیا، پہلے تو ڈر رہا تھا. اس نے کہا سونا نبی تیری شان کو دیکھ کر میں نے یوں کہا سبحان اللہ ما اوتی آل داؤد. میں نے یہ کلمہ کہا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی زبان اس کی زبان سے اپنے کانوں سے سن لیا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک تبصرہ کیا جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ کلمے کتنے وزنی ہیں، یہ کلموں کا وزن بتا رہا ہوں. ویسے تو مولا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ نے معارف الحدیث آپ کے پاس ہونی چاہیے، ہر گھر کے اندر ہو، ہر گھر کی زینت بنے. معارف الحدیث کے اندر لکھنؤ کے محدث مولا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کی تخریج کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لا یوزن ما اسم اللہ شیء. اللہ کے جتنے نام ہیں، سبحان اللہ کا نام ہے، اللہ میرے اللہ کا نام ہے، اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، کسی ایک نام کا ورد آپ صدق کے دل سے کریں. تو مولانا منظور احمد نعمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب عظیم کے اندر میرے محمد پاک کا فرمان نقل فرمایا لا یوزن شیء، کائنات کی کوئی شے اللہ کے ایک نام کے ذکر کے وزن کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ نے اپنے ناموں کے اندر اللہ، آپ کہہ دیں ایک دفعہ اللہ، درد دل سے کہیں. حضرت درخاسی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے درد دل سے کہیں اللہ، بلند آواز سے کہے اللہ، اپنی زبان کو اوپر لگا کر بلند آواز سے کہے اللہ. اللہ کے ہر رب کے اندر اللہ نے اتنی عزت اور وزن رکھی ہے. کائنات کا کوئی پہاڑ، کائنات کی زمین، کائنات کے سمندر سارے ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے کے اندر صدق کے دل سے ایک دفعہ اللہ کا ذکر کیا ہوا نام رکھ دو تو ساری دنیا کی شے ہلکی ہو جائے گی. اللہ کے ایک نام کا ذکر وزن میں وزنی ہو جائے گا. لیکن یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبصرہ کیا، بزرگا
چلو تو نے کہہ دیا میں نے سن لیا میری گل تو سن. انہیں کہ جی. فرمایا کہ میری بادشاہت ساری, میرے امتی ساری, میری حکومت ساری, میرے اہلکار سارے, ان ساری میری بادشاہت کو ایک وقت پلڑے میں رکھو اور دوسرے پلڑے کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رکھو. میں نبی اعلان کرتا ہوں کہ میری ساری بادشاہت اور نبوت کے امتی ایک طرف اور ایک مرتبہ زبان سے کہا ہوا سبحان اللہ جب ترازو میں رکھا جائے گا, میری بادشاہت اور نبوت کے سارے نظام ہلکے ہو جائیں گے اور اللہ کے ایک نام کا کیا ہوا ذکر سبحان اللہ کا یہ وزنی ہو جائے گا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا اختتام بھی اسی حدیث پاک پر کہا. پھر دوبارہ پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ سعادت ان بچوں کو نصیب ہو رہی ہے, آپ کے بچوں کو نصیب ہو, بولو آپ کے بچوں کو بھی نصیب ہونی چاہیے. کل قیامت کے دن اللہ پاک بھی ان کو نورانی تاج پہنائیں گے. یہاں مولانا عاصم صاحب ان کی مجلس سے ان کو پہنایا, یہ عزت اور شان اللہ پاک نے ان کو یہاں بھی نصیب فرمائیے, وہاں بھی نصیب فرمائیے. آخری الفاظ میرے, کس نے پیدا کیا ہمیں؟ مجمع بولو, کس نے پیدا کیا؟ شاید انگلینڈ سے آئے ہو تم, ایمان سے بتاؤ. یہ ایک میرا مستقل واز ہے, اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. کس نے پیدا کیا؟ اچھا, پیدا کرنے کے بعد ہمیں جنگل میں چھوڑ دیا یا ساری کائنات کو ہمارا غلام بنایا؟ اچھا, اس کے بعد 62-63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد ہم نے جانا کس کے پاس ہے؟ شاید کوئی امپورٹڈ ہو کر انگلینڈ چلا جائے, فرانس چلا جائے. کس نے پیدا کیا؟ جانا کس کے پاس ہے؟ پھر اس کو راضی رکھنا ہے یا دنیا والوں کو؟ ایمان سے بتاؤ کس کو راضی کرنا ہے؟ ہم نے تو اس کو ناراض کر رکھا ہے کہ بارش کیوں نہیں آتی. پورا ملک ساری کی لپیٹ میں آ ہوا ہے, اونٹ خشک ہے, زبانیں خشک ہے, درخت خشک ہو گئے. ایمان سے بتاؤ حدیث کی مجلس میں بیٹھے ہو, اللہ ناراض ہو چکے. ہمارے بد عملیوں سے اللہ بارش کس نے برسانی ہے؟ وہ کیوں نہیں برسا رہے؟ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ کس نے پیدا کیا؟ اس کے بعد جانا بولو تو میرا اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے. ان اللہ طیب, مسلم کی روایت پیش کر رہا ہوں, لا یقبل اللہ الا طیبا. اللہ فرماتے ہیں خیال کرو, حدیث کی مجلس میں آئے ہو سارے اچھے کپڑے پہن کر آئے ہو, بولو یار صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے ہو, اور جب آپ کوٹھے کی چھت لیتے ہیں تو کیسا کپڑا پہنتے ہیں؟ پرانی لنگی, پرانی بنیان کی چھت لیٹنی ہے. آج کہاں ہے حدیث کی مجلس میں صاف ستھرے کپڑے پہن کر, مجلس جو صاف تھی. میرا رب ہر کمزوری سے پاک ہے, بولو جانا ہے اس کے پاس. وہ تو فرماتے میں پاک کو قبول کروں گا, ناپاک کو قبول ہی نہیں کرتا. اور گناہ غلاظت ہے, گناہ نجاست ہے. اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا من نتن ما جاء به. ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے, حفاظت رحمت کے فرشتے کئی میل دور نکل جاتے ہیں. معلوم ہوا گناہ نجاست ہے, گناہ غلاظت ہے, گناہ بدبو ہے. میرا رب پاک ہے, جانا ہے رب کے پاس. رب پاکی کو قبول کرتے ہیں یا ناپاکی کو؟ بولو پھر ہمیں کیسے ہو کر جانا چاہیے؟ اور گناہ غلاظت ہے, اس سے کیا کرنی چاہیے؟ توبہ. گناہ غلاظت ہے, اس سے کیا کرنی چاہیے؟ توبہ. اللہ فرماتے ہیں تم توبہ کرو. حرمت النار علی ثلاثۃ اعین. اللہ فرماتے ہیں میں نے جنت واجب کر دی, جہنم کی آگ حرام کر دی اس عین پر, اس آنکھ پر جو میرے خوف سے رو پڑی ہے. اپنے گناہوں کی غلاظت اور نجاست سے معافی مانگتے ہوئے پھر رونا چاہیے. تو لورا لئی والے پہاڑ سے پیدا ہونے والے آب و ہوا سے متاثر ہو کر یہ تو کبھی روتے نہیں ہیں. اب اللہ راضی ہوتے ہیں رونے سے, ان کو رونا آتا نہیں. اللہ نے فرمایا میرے مسلم کی روایت پیش کر رہا ہوں, اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب ان کو اعلان کر دو, میرے شان والے محمد عربی اعلان کر دو, میں نے سخت طبیعت میں تمہیں میں نے پیدا کیا,
اگر تمہیں رونا نہیں آتا میری کبریائی کی قسم ہے تم رونے کی شکل بنا لو میں پھر بھی تمہیں اپنی رحمتوں سے سرفراز کر دوں گا. اللہ کتنے آزوبہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَاسِ الذُّبَابِ زیادہ پر نالے زیادہ نہریں نہ بہاؤ. اللہ فرماتے ہیں تمہاری آنکھ سے میرے خوف کا آنسو راس الذباب مکھی کے سر کے برابر جو بہ پڑے میں تمہاری ساری زندگی کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دوں گا. جب تمہارے گناہ معاف ہو جائے گے میری رحمت کی بارش بھی نصیب ہوگی. معافی مانگیں گے اللہ سے. بولو بولو رونا نہیں آتا رونے کی شکل بنائے گے. بولو یہ دیکھو آپ کو دھوپ نظر آتی ہے. بولو یار اور دھوپ نظر آتی ہے آپ کو. مجھے نظر آ رہی ہے دھوپ سورج کی. یہ چٹکا یہ دھوپ آپ کو نظر آ رہی ہے اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے مجھے بھی نظر آ رہی ہے. علماء دیوبند کا عقیدہ یہ میری جماعت کے ہیرے موتی بیٹھے ہیں. دیوبند کا عقیدہ یہ ہے آنکھوں سے دیکھی ہوئی دھوپ نظر آ رہی ہے. نظر آنے کے باوجود اس میں تو شک ہو سکتا ہے میرے محمد کے فرمان میں شک نہیں ہو سکتا. آپ کا عقیدہ ایسا ہے؟ بولو بولو ایسا ہے تو پھر میرے نبی نے فرمایا ہے روو یا رونے کی شکل بناؤ اللہ تمہاری سابقہ زندگی کی خطاؤں پر معافی کا قلم پھیر دیں گے. ویسے تو مسنون ہے صلاۃ استسقاء بزرگوں نماز بھی پڑھی جاتی ہے خطبہ استسقاء بھی دیا جاتا ہے قلب رضا بھی ہوتی ہے. قلب رضا یہ ہوتی ہے کہ یوں چادر پہنی ہوئی ہے نا آپ نے امام اور خطیب یوں چادر لے کر یہ جو اوپر والی چادر ہے اوپر والا حصہ اس انداز سے ہاتھ رکھے پیچھے کی جانب کہ یہ اوپر والا حصہ نیچے چلا جائے نیچے والا حصہ اوپر آ جائے دائیں والا حصہ بائیں طرف چلا جائے بائیں والا کنارہ دائیں طرف چلا جائے. اس کو کہتے ہیں قلب رضا مکمل تبدیلی. وہ ایک تبدیلی پاکستان کی بھی ہے یہ وہ تبدیلی نہیں اس کو قلب رضا کہتے ہیں. تو قلب رضا بھی مسنون عمل ہے. اللہ سے یہاں جیسے ہم نے قلب رضا کیا ہے میں کر کے دکھاؤں آپ کو ٹائم بھی تھوڑا ہے. اچھا یہ دیکھو بس ایک آدھا منٹ لگاتا ہوں. یہ دیکھو یہ میں نے ادھر گرا دے دی یہ میرا دائیں طرف ہے یہ میرا ہاتھ. بولو یار یہ پش تو سمجھو آخر ایمنٹ میں آتے ہو. تو یہ چادر کا اوپر کا حصہ ہے اس کے دونوں کناروں میں تو گرا نہیں ہے نا. بولو نیچے والے کناروں میں گرا دیے میں نے ایک طرف اور وہ کدھر میرے انداز سے میرے انداز سے دائیں طرف انجے نا. اب قلب رضا کر رہا ہوں یہ دیکھو بس میرا بیان تو ختم ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ بارش مانگنے کے لیے بولنا یہ میری ساتھ یا میں ابھی میں اسی کنارے جاتا دیا ہے تو اب میں اٹھ نہیں سکتا مریض ہوں تو یہ مول صاحب کا کراتا ہوں میرے ساتھ اسی مول وہ میرا امام ہے. یہ دیکھو یہ دیکھو اللہ سے مانگ رہے حدیث کے سبب کی مجلس میں. سنت طریقے تو خطبہ بھی ہے نماز بھی ہے مانگنا بھی ہے رونا بھی ہے اور آبادی سے باہر بھی نکلنا ہے. ہم سمجھے کے باہر نکلے ہوئے یہ دیکھو دائیں طرف ہے. اب یہ قلب رضا کریں گے اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا سجے والا کھبے تھے کھبے والا سجے. تو یہ تبدیلی مکمل ہوئی نا ٹوٹل ہوئی نا ہر طرف سے ہوئی. اللہ سے ہمارے حالات بھی ایسے بدل گئے. اسلامی بادشاہ دے دے مولانا فضل الرحمان صاحب کی اللہ حفاظت فرما. ایک ایک لمحہ تمام علماء اللہ ان یہودیوں سے جان چھڑوا اور اپنی رحمت کی بارش یوں برسا. ہمارے خشک سالی کے حالات کو یوں بدل جیسے ہم نے حدیث کے سبق کے اندر ان مشائخ کی موجودگی کے اندر قلب رضا کی. اور دوسرا ٹھیک ہے اب ہاتھ شاباشی کیا ہوا ہمارے ساتھ پڑھتے رہنا. دیکھو دیکھو دو نہیں ہوئی
رابڑے ہمیں سمجھ آتی. تو یہ دیکھو نیچے والا حصہ اوپر آ گیا, اوپر کا حصہ نیچے آ گیا. یہ جو گرا تھی میں دکھاؤ گے بخیرہ, یہ گرا جو ہے کس طرف تھی, اب کہاں آ گئی؟ تو یہ قلب رضا ہوا. ہماری بھی اللہ سے التجا ہے, سونا ربا ہمارے ان موسم کو ایسے بدل دے, اس خشک سالی کو رحمت میں بدل دے. تو آپ بھی اللہ سے مانگیں گے. میں نے بہت کچھ کہنا تھا, پچھلے سال بھی میں نے گزارش کی کہ اب بھی کہہ کر جا رہا ہوں, مجھے کم از کم 2 گھنٹے دیا کریں. یہ مجھے اتنی دور سے منگواتے ہیں تو ٹائم دیتے آدھا پونا گھنٹہ میں کچھ بھی نہیں بیان کر سکتا. جتنا وہ اللہ قبول فرمائے. اللہ سے معافی مانگیں گے, ندامت کے آنسو بہائیں گے. اگر کسی کو آنسو بہانا نہیں آتے, لورا دے کر خشک پہاڑوں کی فضا و ہوا کی وجہ سے تو رونے کی شکل بنائیں گے. اللہ کی قسم میں نبی کا فرمان سچ ہے, بولو اس میں کوئی شک ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ رونے کی شکل بناؤ, خدا رحمتیں برسا دیں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق